نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم۔ معزز خواتین و حضرات، یقیناً پاکستان کے 22 کروڑ عوام میں سے اکثریت گزشتہ 1-2 دن سے سخت پریشانی کے عالم میں ہوگی، اور گزشتہ 24 گھنٹے سے تو مزید پریشانی کے عالم میں ہے کہ سپریم کورٹ کے ایک انتہائی معزز مکرم اور محترم جج اعجاز الحسن صاحب جو ہیں انہوں نے استعفیٰ دے دیا۔ استعفیٰ کیوں ہوا، اس کی وجوہات سامنے آ جائیں گی۔ کون سی بات ہے کہ جو کبھی چھپی رہتی ہے اس ملک کے اندر، لیکن میرا معاملہ اور میرا المیہ بالکل اور ہے۔ میں جب سے رجیم چینج ہوئی ہے، میں اس کو ایک پاکستان کا علاقائی یا ملکی مسئلہ سمجھ ہی نہیں رہا، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو ایک بہت بڑی عالمی جنگ کے اندر جھونکنے سے پہلے یہ تیاری کی جا رہی تھی، جہاں پر ایک ایسی رجیم آ جائے، جہاں پر ایک ایسی حکومت آ جائے، جہاں پر ایسے حکمران آ جائیں جو امریکہ کے کہنے کے اوپر جب چاہیں جس طرح کی صورتحال ہو، جس طرح کی فوجی مدد چاہیں، جس طرح کی انٹیلیجنس کام کرنا چاہیں وہ کر لیں۔ اس میں پہلے تو میرا یہ خوف تھا کہ یہ جنگ ہو سکتا ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان جنگ تک محدود رہے، اور ہم ویسی ہی ایک لمبی جنگ کا شکار ہو جائیں، جو جنگ جو ہے وہ جس طرح کی جنگ ایران اور عراق کے درمیان ہوئی تھی، 8 سالہ جنگ، اور نہ ایران کا کچھ بن سکا تھا اور عراق بھی اس معاملے میں تباہ ہو چکا تھا۔ پھر آخر 8 سال کے بعد جب دونوں تھک ہار گئے تو صلح کروا دی گئی، لیکن اس دوران میں ایران کی جو بنیادی حکومت اس وقت اپنی پرواز لے رہی تھی، ایک اسلامی حکومت جو تھی، اس کو مشکلات کا شکار کیا گیا۔ یہاں بھی ایسا ہی تھا کہ افغانستان کی اس حکومت کو، جو اس وقت ظاہر بات ہے بہت بہتر حالات میں جا رہی ہے، پاکستان کے ساتھ لڑائی میں جھونکا جا سکتا ہے، لیکن گزشتہ 3-4 دن سے ایک کیفیت تھی جس کے بارے میں پوری دنیا کی عالمی پریس کر رہی تھی، اور میں اس وقت پاکستان کے شہری کی حیثیت سے انتہائی شرمندگی کے ساتھ اس صورتحال کے سامنے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ پاکستان کی نیوی جو ہے اس نے ریڈ سی بحر احمر کے اندر حوثیوں کے خلاف اپنے وارشپ جو ہیں وہاں پہنچا دیے ہیں۔ 7 اکتوبر کو غزہ سے یہ جنگ شروع ہوئی تھی، اور 7 اکتوبر سے لے کے اب تک 93 دن ہیں، لیکن پاکستان کا ایک جہاز یا ایک سپاہی بھی غزہ کے مسلمانوں کی مدد کرنے کے لیے نہیں گیا۔ لیکن آج اخبارات کی سرخیوں کے اندر یہ ہے کہ پاکستان کی نیوی نے خود اسے کلیم کیا ہے۔ میں کسی باہر کی سورس کی بات نہیں کر رہا۔ دی پاکستان نیوی said Sunday that it has deployed warship in the Arabian Sea following a recent maritime security incident in the region۔ یہ کس کے کہنے پہ ہوا؟ آج یہ میرے سامنے وائٹ ہاؤس کا سٹیٹمنٹ ہے جو انہوں نے کل وہاں پر اپنے حملہ کیا ہے، اور اس حملے میں یہ سٹیٹمنٹ آف دا وائٹ ہاؤس میرے سامنے پڑا ہوا ہے، اور اس کے اندر سب سے اہم بات یہ ہے کہ جن مسلم ملکوں نے اس میں حملہ کیا ہے ان میں بحرین شامل ہے۔ ٹوڈے ایٹ مائی ڈائریکشن US جو بائیڈن صاحب کا سٹیٹمنٹ، US military forces together with the United Kingdom برطانیہ and with the support from the Australia, Bahrain مسلمان ملک، Canada and the Netherlands successfully conducted the strike against number of targets in Yemen and used by Houthi rebels to endanger the freedom of the navigation in one of the world's most vital waterways۔ اس کے ساتھ آپ اس چیز کو ملا کے پڑھیے کہ پاکستان کے آرمی چیف جو ہیں وہ بحرین جاتے ہیں، اور بحرین میں انہیں باقاعدہ ایک تمغہ بھی حاصل کیا جاتا ہے، جس کے تحت وہ خاص طور پہ وہاں پر اس کو ایک اعزازی طور پہ جیسے ہم تمغہ دیتے ہیں ویسے ان کو تمغہ دیا جاتا ہے۔ اور جس دن وہاں جاتے ہیں اسی دن پاکستان کی فورسز جو ہیں، نیوی کی شپس جو ہیں وہاں پہنچ جاتی ہیں۔ پاکستان جو ہے کیا دنیا کے ٹریڈ میپ پہ کوئی حیثیت رکھتا ہے کہ ہمارے جہاز جو ہیں وہ ان پہ حملہ ہو رہا ہے تو ہم جا کے ان کی حفاظت کرنے جا رہے ہیں؟ کیا پاکستان آئل ایکسپورٹ کر رہا ہے؟ کیا پاکستان کے جو ہیں وہ جو مرچنٹ نیوی کی جو فلیٹس ہیں ان کے حفاظت کے لیے جا رہا ہے؟ ہم حوثیوں کے لیے وہاں جا رہے ہیں۔ اور حوثی کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یمن دنیا کا واحد ملک ہے
کہ جس نے اسرائیل کے خلاف جہاد کا اعلان کیا ہے، اور یمن دنیا کا واحد ملک ہے کہ جب اس نے اسرائیل کو کے راستے میں جب اس نے شپس کو نشانہ بنانا شروع کیا اس ریڈ سی کے اندر، تو ودن 3 آورس 3 گھنٹے کے اندر 24 نومبر کو اسرائیل نے گھٹنے ٹیک دیے تھے اور اسرائیل نے سیز فائر کر لیا تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کے بعد باقی مجتمع ہوئے، پھر ہم لوگ بھی وہاں پہنچے اور ہم لوگ جو تھے انہوں نے وہاں جا کے اس میں پریشر ڈالا، اور پھر دوبارہ وہ یمن کے لوگ جو تھے حوثی جو تھے وہ بیک فٹ پہ گئے اور اسرائیل نے دوبارہ جنگ شروع کر دی، کیونکہ ان کو اندازہ ہو گیا تھا کہ اب جو دوبارہ منظم ہو رہے ہیں۔ دوسری بات جو اس کے اندر اہم ترین بات یہ ہے کہ اب امریکہ اس جنگ کو پھیلا رہا ہے، اور میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ جنگ وہاں رکے گی نہیں، یہ جنگ وہاں پھیلے گی، اور اس جنگ میں سب سے امپورٹنٹ ترین 2 ملک جو ہیں وہ آئیں گے، ایک یمن اور ایک ایران، اور اسرائیل جو ہے وہ لیبنان کے اوپر حملہ آور ہوگا۔ ہم کس کے ساتھ کھڑے ہوں گے؟ ہم عالم کفر کے ساتھ کھڑے ہوں گے، ہم اس وقت کھڑے ہوں گے، ہمارے جہاز پہنچ چکے ہیں، ہم اس راستے کو، آپ کون ہوتے ہیں اس راستے کو پروٹیکٹ کرنے والے؟ آپ کے علاوہ دنیا میں افواج مر گئی ہیں، آپ کا راستہ ہے، آپ اب کہیں ہم نے اپنے ہمارے راستے سے جب آپ کے جہاز گزریں گے، بحر عرب کے پاس سے گزریں گے، ہم اس راستے کے ذمہ دار ہیں، ہم پروٹیکٹ کریں۔ آپ کے علاوہ 57 اسلامی ملک ہیں، کس نے اور اپنے جہاز بھیجے؟ کیا ملائیشیا نے بھیجے؟ کیا انڈونیشیا نے بھیجے؟ کیا سوڈان نے بھیجے؟ کیا موروکو نے بھیجے؟ ہمارے جہاز وہاں پہنچ گئے، اور شرم کی بات یہ ہے کہ ہم اپنی افواج میں سے ایک آدمی جو ہے اس کو ہم غزہ کی مدد کے لیے نہیں بھیج سکے۔ یہ ہے اصل صورتحال، یہ ہے وہ معاملہ کہ جس کے اندر ہم پھنسنے والے ہیں، اور ہم کس کا ساتھ دیں گے؟ اس کے لیے ایک ایسی حکومت چاہیے جو عوام کی منتخب حکومت نہ ہو، اس کے لیے ایک ایسی حکومت چاہیے کہ جس کو عوام کے سامنے جواب دینا ہونا ہو، یا ایک ایسی لنگڑی لولی بیکار حکومت چاہیے کہ جس کو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ لے کے آئے، جس کے گھر کے برتن تک جو ہیں وہ انگلینڈ کے اندر پڑے ہوئے ہوں، جن کا سارا مفاد جو ہے وہ انگلینڈ کے اندر موجود ہو، اور جس کو کان سے پکڑ کے جب چاہیں جس طرف چاہے موڑ دیں اور اس سے جس طرح کا چاہے آرڈر لے لیں، وہ نواز شریف سے علاوہ اور کسی کی حکومت نہیں ہو سکتی۔ تو یا تو پاکستان میں الیکشن نہیں ہوں گے، کیونکہ یہ نظر آ رہا ہے کہ پاکستان میں کوئی بھی حکومت اگر ایسی آتی ہے تو اس طرح کے فیصلے کرنے کے اندر وہ قطعاً آزاد نہیں ہوگی، اور وہ اس طرح کی حالات جو ہے نہیں پیدا، کوئی حکومت نہیں چاہے گی کہ اس کو ختم کرنے کے لیے یا اس کو تباہ کرنے کے لیے ایران اور افغانستان کی ایک مستقل جنگ چلتی رہے۔ ایک اور بات آپ کو بتاؤں کہ ہم بھی وہاں موجود ہیں، اور یہ دیکھیں یہ ہندوستان نے اس میں لکھا ہے کہ ہم نے تو 4 دن پہلے وہاں جہاز پہنچا دیے تھے، یعنی پاکستان اور بھارت دونوں بیک وقت سائملٹینیسلی ریڈ سی کے اندر موجود ہیں، اور کس لیے موجود ہیں؟ تاکہ اس ٹریڈ روٹ کا تحفظ کریں کہ جس ٹریڈ روٹ کے اندر ان سارے ملکوں کے جہاز چل رہے ہیں جو ملک اسرائیل کو مدد کر رہے ہیں۔ اس میں امریکہ کا جہاز چل رہا ہے، اس میں برطانیہ کا جہاز چل رہا ہے، اس میں فرانس کا جہاز چل رہا ہے، ان میں ان تمام ملکوں کے جہاز چل رہے ہیں کو جس وقت کہتے ہیں کہ اسرائیل جو ہے وہ حماس کو مکمل طور پہ ختم کر دے، غزہ کے راستے سے وہ جو ہے اس کو نکالے، اپنا راستہ نکالے سویز کی جگہ غزہ کا، اور غزہ کے اوپر قبضہ کر کے اس کی 3 to 6 ٹریلین بعض کہتے ہیں، کچھ 3 to 5 کہتے ہیں ٹریلین کیوبک فٹ گیس جو ہے وہ یورپ استعمال کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ فلسطینیوں کا بھی کلمہ کما کر دے۔ ایک بات جو پاکستان کے علماء سے مجھے کہنی ہے، پاکستان کے علماء کو شاید اس کا اندازہ نہیں ہے کہ اس وقت اس ملمت الکبریٰ کا آغاز ہو چکا ہے۔ ان کو اندازہ ہو جانا چاہیے، اگر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پڑھی ہیں، ان کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ اس وقت اسرائیل جو ہے وہ لڑنے کے لیے تیار ہے، اور اس نے اس جنگ کو چھیڑ دیا ہے۔ اسرائیل کی جنگ علاقوں کی جنگ نہیں ہے، یہ مذہب کی جنگ ہے۔ وہ اس لیے وہاں واپس آئے تھے، گھر بار چھوڑ کے، زمینیں چھوڑ کے، جائیدادیں چھوڑ کے، کاروبار چھوڑ کے، کہ ان کی کتابوں میں لکھا تھا، ان کی تالمود میں لکھا تھا، ان کے مکاشفات دانیال میں لکھا تھا، ان کے یشع کے قصیدوں میں لکھا ہوا تھا کہ ایک مسیح آئے گا جو عالمی حکومت قائم کرے گا، اور وہ اس عالمی حکومت کے قیام کے لیے اس کی مدد کے لیے آئے ہیں۔ لیکن شاید آپ مکمل طور پہ خاموش ہیں۔ پاکستان کا عالم دین سیاسی ہے تو الیکشن میں مصروف ہے، پاکستان کا عالم دین اگر مذہبی ہے تو اپنے اس میں مسلک کی جنگ کے اندر مصروف ہے، اور یہی وہ معاملہ ہوتا ہے کہ جب بغداد میں ہلاکو آیا کرتا ہے۔ پاکستان کے عوام
یقیناً باشعور ہیں اس وقت، اور مجھے لگتا ہے اور میں بڑی امید کے ساتھ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو جنگ جاری ہے، اس جنگ کے اندر پاکستان کے عوام کی ایک دن فتح ضرور ہوگی، اور پاکستان کے عوام اب جان جائیں گے کہ ہمارے ساتھ یہ سب کون کرتا ہے اور کرواتا ہے۔ پاکستان میں 1954 سے لے کے آج تک میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ جب بھی حکومت بدلی گئی ہے، پاکستان کے اندر سے نہیں بدلی گئی، پاکستان کو باہر سے فورس کیا گیا کہ یہ ٹیک اوور کر لو ورنہ مسئلہ ہو جائے گا۔ خواہ وہ ایوب خان کی حکومت تھی، خواہ وہ یحییٰ خان کی حکومت تھی، خواہ وہ ایون ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت بھی امریکہ کی اپروول سے وہاں سے آئی تھی، اور وہاں سے وہ بیٹھا ہوا تھا جب وقت وہاں پر اس کو وہاں سے یہاں بلایا گیا تھا، یہاں تک کہ ضیاء الحق کی حکومت جو تھی، یہاں تک کہ مشرف کی حکومت بھی تھی، اور آج کی رجیم چینج کے کوئی آسمان سے تو نہیں اتری کہ خود بخود رجیم چینج یہاں سے پاکستان کے لوگوں کے عمران خان کے بارے میں جو ہے اچانک ایک تصور آ گیا کہ اس کو نکال کے اس کو لایا جائے، اور جناب قمر جاوید باجوہ صاحب نے ایک پوری کی پوری مہم چلا دی۔ اس سے پہلے یہ کام یوکرین میں ہو چکا تھا، وہاں پر اس کی حکومت الٹی جا چکی تھی، اور وہاں مرضی کا سربراہ لایا جا چکا تھا۔ پاکستان میں ماتم اس وقت اس چیز کا نہیں کیا جانا چاہیے کہ جج چلا گیا، ماتم اس چیز کا نہیں کیا جانا چاہیے کہ قاضی فائز عیسیٰ کیا کہا جاتا ہے۔ یہ شطرنج کے مورے ہیں، ان موروں کو شاید علم بھی نہیں ہے کہ ان کو چلانے والا کیا ہے۔ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ بھی ایک شطرنج کا مورا ہے، اس کو بھی بالکل اندازہ نہیں۔ اور آپ سوچیں کہ صرف پاکستان کی شرمندگی کی بات نہیں، یہ میں آج یہ 15 صفحے کے وہ بحث پڑھ رہا تھا، انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں ساؤتھ افریقہ گیا ہے۔ ساؤتھ افریقہ میں تو اتنے سے مسلمان ہیں، لیکن اسرائیل کے خلاف نہ سعودی عرب گیا، نہ ایران گیا، نہ افغانستان گیا۔ ایون میں افغانستان کے بارے میں، خل افغانستان کو تو وہ مانتے نہیں، وہ کہیں گے نہیں، ان بیچاروں کا کیا قصور ہوتا ہے حکومت کے طور پر نہیں۔ نہ مراکش گیا، نہ مصر گیا، نہ ملائیشیا گیا، نہ پاکستان گیا، جو دنیا کی عالمی طاقت ہے۔ ہم کلبھوشن کے خلاف جایا کرتے ہیں عالمی عدالت انصاف میں، ہم یہاں نہیں جایا کرتے اسرائیل کے خلاف، اس لیے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید جہاد صرف بھارت کے ساتھ ہوتا ہے، باقی اسرائیل میں لوگ مرتے رہیں، باقی اسرائیل جو ہے جن کو شہید کرتا رہے، بچے مارے جاتے رہیں، ہمارے لیے اس پہ کوئی اثر نہیں پڑتا، کیونکہ ہم تو اسٹریٹجیکلی جنگ لڑتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھیں، یہ جان مسلمان کی یہ اللہ کے لیے ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین، اللہ کہتا ہے کہ میں نے خرید لی، بے کر لی۔ اللہ کہتا ہے کل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہہ دو کہ میری زندگی، میرا جینا، میرا مرنا، میری قربانی، میری جان سب اللہ کے لیے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے جان دینا بھی حرام ہے۔ اللہ اس کا اعلان کرتا ہے، اور اللہ کے لیے جان دینے کا بہترین جگہ جو ہے اس وقت اسرائیل کے ساتھ جنگ ہے، اس لیے کہ اسرائیل کے جنگ کے ساتھ بشارتیں سید الانبیاء کے بشارتیں ہیں۔ ہم ماتم کرتے رہیں گے، یقیناً کرتے رہیں گے۔ یہ جو کچھ سامنے ہو رہا ہے، جو عمران خان جیل کے پیچھے ہے، یہ ایک سامنے ہے، پتلی کا تماشا کہیں پیچھے سے چل رہا ہے۔ پتلیوں کے تماشے کے لیے ہجوم پتلی کے بارے کے جیت اور زندگی بتا رہا ہوتا ہے، لیکن اس کو یہ بالکل نہیں پتہ ہوتا کہ پیچھے والا جو ہے وہ کس پتلی کو کس وقت موت کے گھاٹ اتار دے۔ لیکن اس تماشے کو مجھے لگتا ہے کہ اس مہینے کے اندر اس قوم کی تقدیر جو ہے وہ الٹ دے گی، کیونکہ یہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ کہتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا بانفسہم، کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت بدلنا چاہے۔ پاکستان کے 24 کروڑ عوام کے اندر اکثریت یہ سمجھتی ہے کہ وہ اپنی حالت بدلنا چاہتے ہیں۔ حالت بدلنا اللہ نے ہوتا ہے، جب اتنی بڑی تعداد میں لوگ حالت اپنے بدلنے چاہیں تو پھر ان کو دنیا کی کوئی اسٹیبلشمنٹ، خواہ وہ امریکہ سے بنی ہوئی ہو، خواہ وہ فرانس سے بنی ہوئی ہو، خواہ وہ سعودی عرب کی بیک سے پیدا کی گئی ہو، خواہ وہ پاکستان کے اندر ایک خاص طور پہ قوت و طاقت سے ہے، وہ ان کو قابو نہیں پا سکتی۔ خلق راج کیا کرتی ہے، اور خلق کی راج کے اتنی مثالیں ہیں دنیا کے اندر، اتنی مثالیں ہیں دنیا کے اندر، کیونکہ اس خلق کو اللہ تبارک تعالیٰ زبان دیتا ہے، ہاتھ دیتا ہے، قلم دیتا ہے، بازو دیتا ہے، اور وہ الٹ کے رکھ دیا کرتے ہیں۔ اس امید کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نام کے بنائے ہوئے اس ملک کے اوپر کبھی بھی ایسے لوگوں کی حکومت کو مزید نہیں رہنے دے گا کہ جو غزہ کے لیے تو ایک سپاہی بھی نہ بھیجیں، لیکن حوثیوں کے لیے اپنی میری ٹائم فورس بھیج دیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔